درگزندہ شامدار پہ زندہ شامل نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ. میں کچھ کلام کروں گا، اس کے بعد کچھ منٹ دی جائیں گی ہیں بغیر گفتگو کی کوئی بات نہیں. کچھ بات ہو رہی اس کے بعد ہے جھولا رکھا میرا ہوتا ہے سامنے آ جائے. ہو گیا. اب آپ لوگ بیٹھے لوگ بیٹھ جائیں بھائی. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وبه نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. زمین مداری ہے، آسمان مداری ہے، مدار سب کے ہیں، سارا جہاں مداری ہے. پھیلی ہے انسانی خط فیضان مصطفیٰ، پھیلی ہے انسانی خط فیضان مصطفیٰ. شاداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے. چشتیوں، قادریوں، سہروردیوں، نقش بند وابستہ سب ہے دامن قطب المدار سے. وابستہ سب ہے دامن قطب المدار سے. آج کی یہ پرنور، پروقار، پرکیف اور اسرار و رموز سے معمول محفل، جس کا انعقاد
کچھ خاص موضوعات اور خانقاہی رسومات، خانقاہی اصطلاحات، تصوف و طریقت، کاملین و صالحین، عابدین و متقین، زاہدین و راکعین کے جو صفات عالیہ اور ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی مسائی جمیلہ سے جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں، ان کی مسائی جمیلہ سے، جس میں سر فہرست نام قطب وحدت، منبع علم و حکمت، حضور پرنور سیدنا سید ولی الدین قطب المدار المعروف بزندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ و عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ ہر سنی مسلمان جو خانقاہوں سے اور اولیاء اللہ کی ذوات مقدسہ سے علم و آگہی رکھتا ہے، وہ حضور قطب المدار کی اولو العزم اور عظیم المرتبت ذات کو بخوبی جانتا اور پہچانتا ہے۔ ہندوستان بر صغیر میں جب دین و اسلام کا کوئی بول بالا نہیں تھا، طریقت و تصوف کے نام پر کوئی خانقاہ، کوئی تکیہ، کوئی چلہ موجود نہیں تھا، کوئی ادارہ، کوئی مسجد موجود نہیں تھی، سرزمین ہند پہ حضرت محمد بن قاسم علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 93 ہجری میں تشریف لائے، اور کچھ سال آپ نے اپنی مسائی جمیلہ سے خدمات دین پیش کیا، اور پھر ان کو بغداد بلا کر شہید کر دیا گیا۔ 93 ہجری کے بعد سے لے کر سن 282 ہجری کا جو ایک ڈوریشن ہے، وقفہ ہے، اس درمیان بر صغیر میں کوئی بھی مبلغ اسلام، مبلغ توحید و رسالت، کوئی صوفی، صافی، بزرگ، اولو العزم شخصیت، اللہ والا، مرد حق آگاہ تشریف نہیں لایا۔ جب سن 282 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو نبی رحمت سرور دو عالم سالار معجم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے غیبی سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سماعت فرما کر، اور آپ کی ذات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں در حجرہ خود پرورش میں دہن، کتابوں میں متصوفین نے لکھا کہ رسول رحمت نے اپنے حجرہ خاص میں قطب المدار کی تعلیم و تربیت فرمائی، پھر حضرت مولا کائنات باب مدینۃ العلم کے سپرد فرمایا، انہوں نے تعلیم و تربیت فرمائی، پھر مہدی موعود کے سپرد فرمایا، انہوں نے تعلیم و تربیت فرمائی۔ جب یہ بچہ لائق ارشاد ہو گیا تو حضور نے فرمایا بدیع الدین ہندوستان جو ہے۔ سن 282 ہجری میں یمن کی بندرگاہ سے آپ نے ہندوستان کا سفر شروع کیا۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت پر اگر آپ نظر ڈالیں تو سن 400 ہجری ہے۔ داتا بن بخش علی حجویری کی تاریخ ولادت پر نظر ڈالیں تو 401 ہجری ہے۔ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت پر نظر ڈالیں تو 571 ہجری ہے۔ شہنشاہ بغداد کی ولادت پر نظر ڈالیں تو 471 ہجری ہے۔ مخدوم سمنانی کی تاریخ ولادت پر نظر ڈالیں تو 8 صدی ہجری ہے۔ نظام الدین اولیاء کی تاریخ ولادت پر نظر ڈالیں تو 6 صدی ہجری ہے۔ ہندوستان کی مشہور خانقاہیں اور تمام سلاسل طریقت، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، ابوالولائیہ، رفاعیہ، کبرویہ، جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان کے اولو العزم بانیان کرام ہیں، ان سب کی وفیات اور ولادت پر نظر ڈالیں تو یہ سب 34 صدی ہجری کے بعد ہیں۔ ہندوستان میں جس صوفی اولو العزم شخصیت نے پہلا قدم رکھا اس کا نام قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لگ بھگ آپ کے 3.5 لاکھ چلے پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا میں، اور اللہ کے فضل سے آپ نے دین اسلام کی وہ خدمات کی ہے جس کو آب زر سے لکھا جائے تو ہم مکمل عطا نہیں کر سکتے۔ آج اسی سلسلے کی عظیم شخصیات اس مقدس محفل میں جلوہ بار ہیں۔ آپ الحمدللہ سوشل میڈیا کی وساطت سے، اس کی توسط سے، اس کے وسیلے سے جانتے ہیں، چہرے کو بھی پہچانتے ہیں۔ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے صوفی حکیم الشیخ الکامل العامل الصوفی جناب حکیم محمد طارق شاذلی جہانگیری ابوالولائی رفاعی نقشبندی ملائی مدد اللہ العلی، جنہوں نے اپنی گفتگو، اپنے کردار، اپنی خدمات اور اپنے بیان کے اسلوب سے طریقت و تصوف کے آشیانوں میں اور ایسی محفلوں میں جو رنگ پیدا کیا ہے، آج سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔
اور ان کی ذات سے الحمدللہ علم و آگاہی رکھتے ہیں. دوسری عظیم المرتبہ ذات جن کو میرے خیال سے بھارت کا کی جتنی بھی خانقاہیں ہیں، چاہے اشرفیہ ہو، نظامیہ ہو، وارثیہ ہو، ابوالعلائیہ ہو، رفاعیہ ہو، جہانگیریہ ہو، کبریہ ہو، سہروردیہ ہو، منیمیہ ہو، جتنی بھی بھارت کی سرزمین پر خانقاہیں ہیں، اس کے سجادہ نشینان ہیں، سب الحمدللہ حضور والا کی ذات سے علم و آگاہی رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور حضور قطب المدار کے آستان مقدسہ متبرکہ پر حاضری کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. آج یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ نے سلطان العارفین شہنشاہ ولایت سرکار سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ذات و شان یہ ہے کہ شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بایزید وہ شخصیت ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے بے شمار فرشتے پیدا کیے اور اس میں جو محبوب اور حاکم بنایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جو ملائکہ میں جبریل کا مقام ہے وہ اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کا مقام ہے. پھر فرماتے ہیں کہ طریقت و تصوف اور ولایت میں جہاں لوگوں کی انتہا ہوتی ہے بایزید کا وہاں پہلا قدم ہوتا ہے. بایزید بستامی وہاں پہلا قدم رکھتے ہیں. تو وہ بایزید بستامی کون ہے؟ حضور قطب المدار زندہ شاہ مدار کے مرشد خلافت کو اجازت ہے. حضور قطب المدار نے جب بیت المقدس میں آپ سے ملاقات کی سن 259 ہجری میں، اس پر بے شمار دلائل ہمارے پاس موجود ہیں میری کتابوں میں، سلسلہ مداریہ، تذکرہ مشایخ مداریہ، الذکر المختصر فی القطب المزدہر، کنز السلاسل فی المجمع الافاضل، بحر ذخار، کلمات الصادقین، بے شمار کتابوں کے میں نام لے سکتا ہوں ان حضرات کے لیے جو تحقیق کے دل دادا ہیں. حضور قطب المدار جب آپ کی نظر پہ پڑے تو آپ نے فرمایا بایزید بستامی سلطان العارفین کے لوگ مرید ہوتے ہیں، تم میری مراد ہو. آؤ تمہارے لیے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حبیب اجمی، حسن بصری سے جو میں نے علوم انبیاء اخذ کیے ہیں، اکتساب فیض کیا ہے، میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی نے قطب المدار کو بیت المقدس کے صحن میں سن 259 ہجری میں ان کے سینے کو روشن کرا، معطر و معمر کیا، ان کا شرح صدر فرمایا، اور وہ تمام علوم سابقین اور اولین جو آپ کو ملے تھے، حبیب اجمی، حسن بصری، مولا کائنات سے، وہ سب کے سب قطب المدار کو عطا فرما دیے. اور قطب المدار میں تو پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مولا علی سے پڑھا تھا جو باب مدینۃ العلم میں جو فرماتے ہیں کہ میں الحمد و شریف بسم اللہ کا جو بے ہے اور بے کے نیچے نقطہ ہے، اگر میں اس کی تشریح کروں تو 70 اونٹوں پر کتابیں آتی ہیں. اس ذات والا صفات سے قطب المدار نے پڑھا تھا. تو الحمدللہ اسی عظیم خانقاہ مداریہ درنور مگلپور شریف کے صاحب سجادہ، وارث تخت دربار مداریہ، نقیب الاشراف، وقیت الصلف، عمدۃ الخلف، حضرت اللہ پیر سید محمد مجیب الباقی جعفری مداری صدر سجادہ نشین خانقاہ مداریہ بھی آپ کی زیر نظر تشریف فرما ہے، آپ کی نظروں کے سامنے. آج حضور والا مرتبت ایک عظیم شخصیت کو جنہوں نے اپنی خدمات سے اہل علم کو مختلف بنا رکھا ہے، جنہوں نے اپنے بیان کے اصولوں سے صاحب علم و عرفان کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے. تو میرے ابا حضور نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جو ہمارے سلسلے میں نعمت خلافت و اجازت ذکر و اذکار کی جو سندیں آئی ہیں حضور قطب المدار سے حضرت ابو محمد ارغون تک، پھر ان سے بھی تسلسل قرن بعد قرن، عہد در عہد وہ سلسلہ جو چلا ہے ہمارے بزرگان مداریہ میں، خانواد مداریہ میں، اولاد قطب المدار میں، آج ان تمام عظیم نعمتوں کو لے کر میں یہاں حاضر ہوا ہوں. اور حضور صاحب سجادہ اپنے دست بابرکت سے صوفی الشیخ الکامل العامل محمد طارق شاذلی المداری کو پہلے خرقہ مداریہ ضبطن کرائیں گے. آپ لوگ اس کا منظر دیکھیں انشاءاللہ تعالی. خرقہ مداریہ کو نکالیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ حضور شہنشاہ ولایت قطب وحدت منبع علم و حکمت سلطان الاولیاء حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ ارضاہ عنہ کے تربت پاک کی خاص چادر ہے جو مکن پور شریف سے چل کر یہاں آئی ہے. ابا حضور آپ کی خانقاہ کے لیے تبرک پیش کرتے ہیں جس سے لوگ فیض حاصل کریں. اور اس موقع پر الحمدللہ یہ عظیم نعمت سلسلہ مداریہ خلافت سلسلہ مداریہ کی اس کا صافہ امامہ اور دستار خلافت ابا حضور باندھ رہے ہیں. اس موقع پر میں تعارف کرنا چاہتا ہوں اپنے مخصوص لوگوں کا. آپ جناب صوفی حکیم شارق احمد طارق شاذلی صاحب جو حضور کے صاحبزادے ہیں وہ تشریف فرما ہے. ہمارے جناب محمد سلیم شاذلی مداری صاحب تشریف فرما ہیں. اسلم صاحب موجود ہیں اور خالد موجود ہیں. تمام محبین موجود ہیں. ان کے سامنے ابا حضور دستار خلافت و اجازت سے مالا مال فرما رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. یہ سلسلہ مداریہ کی سند خلافت ہے. اس کا فوٹو لے لیں. یہ سلسلہ عالیہ تفاتیر تیفوریہ مداریہ کے جو نسل بعد نسل ذکر و اذکار کی سندیں آئی ہیں اجازات آئی ہیں حضور صاحب سجادہ خان کے مداریہ آپ کو مرحمت فرما رہے ہیں. اس کی فوٹو لے لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نہیں ہے یہاں. یہ مخصوص کتابیں ہیں سلسلہ مداریہ کی جس میں سب سے پہلے شرح طریقت سلسلہ مداریہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. یہ کتاب ہے مدار الارواح و تصوفات مداریہ جس میں حضور مدار پاک کے آستانے پر حاضر ہونے کے آداب اور ذکر و اذکار تحریر کیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ضرب مدار موقع مداریت حضرت علامہ مفتی قیصر رضا حنفی مداری کی بڑی نایاب تصنیف ہے، جس میں بہت سے ایرادات کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک یہ کتاب ہے قرون آنا ضرب مداریہ بھی آپ کو پیش کی جاتی ہے، اور ایک بڑی عظیم کتاب موقع سلسلہ مداریہ حضرت علامہ مفتی قیصر رضا حنفی مداری مدد اللہ العلی کی عظیم تصنیف جو بڑی مقبول ہے، جس پہ غازی ملت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا سید ہاشمی میاں مدد اللہ العلی کی قیمتی تاثر و تقریر موجود ہے۔ یہ بھی حضور صاحب سے زیادہ اور یہ کتاب جو سال گزشتہ قطب المدار کے موقع پر آئی تھی، اس کا نام تھا نخبۃ الالباب لمداحِ سید الاقطاب، اردو نام معرف قطب المدار۔ حضور قطب المدار کی ولایت اور مقام مداریت پر بہترین بحث کی گئی ہے۔ اگر کوئی عالم اپنے دل کھول کے خالی ذہن ہو کر پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو سمجھ میں آئے گا قطب المدار کا مرتبہ۔ مقام قطب المدار یہ کتاب حضور صاحب سے زیادہ پیش فرما رہے ہیں۔ اور ایک بڑی خاص جو اس سال آئی تھی، رجب 22 رجب المرجب کنڈوں کی شرح نیاز کا شرح ہوگی، جو آج کل لوگوں نے تاریخ کو مخلوط کر رکھا ہے۔ عظیم کتاب اب حضور آپ تشریف فرما ہیں۔ حضور صاحب سے زیادہ خانقاہ مداریہ مکندو شریف جناب سلیم صوفی سلیم شاذلی مداری صاحب کو بھی امامہ شریف باندھ کر دستار خلافت سے مالا مال فرما رہے سلسلے اجازت و خلافت آپ کو اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ سند ہے وصیۃ الاجابہ کی طریقۃ المداریہ، یہ عربی زبان میں خلافت ہے، تو حضور کی سلسلہ مداریہ کی جناب سلیم صاحب کو بہت پیش کرتے ہوئے دعائیں دیجیے استقامت فی الدین نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب قدمی علی دینی کا اللہم ثبتنا قدمی علی دینی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے کہ آج سلسلہ عالیہ قاطعیت خلیہ مداریہ کی عظیم شخصیت نے نعمت سلسلہ مداریہ تفویض فرمایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور پروگرام اپنی تمام تر رہنمائیوں کے ساتھ اختتام کی طرف جاتا ہوا میری تمام خانقاہوں اور صوفی درگاہوں ہندوستان کی عظیم خانقاہوں کے سجادہ نشینان اور ان کی خانقاہوں کے خدمت گزاروں سے سوشل میڈیا کی توسط سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دین و دین کی خدمات کے ساتھ ساتھ طریقت و تصوف کی خدمات بھی انجام دیتے رہیں، اور اپنے مریدین و محبین معتقدین منتسبین جو آپ سے مربوط ہیں خانقاہوں سے، وہ بڑی آس اور حسرت کے ساتھ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کی عقیدتوں کے ساتھ کھیلا نہ جائے، ان کے صفحہ قلب کے لیے ذکر و اذکار کی محافل انعقاد کی جائے، ان کے سینے کو پاک کرنے کے لیے ذکر کی محفلیں منعقد کی جائے، جس طرح سے بذلت قبلہ کی کام انجام دے رہے ہیں۔ آج خانقاہوں میں جو معمول ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ معمولات اہل سنت اور معمولات ابن العربی سے ہٹ کر اپنے ذاتی مفاد کے خاطر خانقاہوں کی قدروں کو پامال کر رہے ہیں۔ خانقاہوں کے سجادہ نشینان ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے وہ مریدین محبین جو اس کوئی عزم رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں تصوف کا، خدمات کا، ذکر و اذکار کا، تو وہ ان کے لیے اذکار مخصوصہ کی تلقین کریں، ان کی تربیت کریں، اور سب سے بڑی چیز ہے صفحہ قلب، تزکیہ نفس۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو قرآن میں ذکر کیا کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی روح کو مجلہ کرتے ہیں، تجلی روح فرماتے ہیں۔ تو صوفیوں کا یہ کام ہے کہ اپنے محبین جن کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کو سیکل کریں، پالش کریں، صاف کریں، اور ان کو مرتبوں کی طرف لائیں، عبادات کی طرف لائیں، ان کو ذکر و اذکار کی طرف لائیں، تاکہ وہ اپنے رب کے قریب ہوں اور مخلوق سے
ان کے ربط مضبوط ہوں اور وہ اچھے کام کر کے لوگوں کو رب سے ملا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک طریقے سے توفیق اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الدين. وقنا عذاب الدارين. وقنا عذاب سكرات الموت. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم ہم سب کو سلامت رکھے. ہم سب کو ایمان پر اٹھائے. ہم سب پر رحم فرمائے. ہم سب پر کرم فرمائے. اللہ ہمارے آباد کی مغفرت فرما. اللہ پاک ہمارے دلوں کو منور فرما دے. روشن فرما دے. الہی ہم پر رحم فرما دے. ہم سب پر کرم فرما دے. ہمارے صوفی صاحب کو اللہ طویل زندگی عطا فرما دے. طویل زندگی عطا فرما دے. تو ساتھیوں کو اللہ سلامت رکھے. عافیت رکھے. مولا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک رحم فرمائے. کرم فرمائے. جو خلافت عطا کی ہے اس کے لیے احتیاط رکھے. ہر بات کا اللہ پاک رحم فرما دے. اللہ کریم رحم فرما دے. کرم فرما دے. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک ہم کو پنج وقتہ نمازی بنا دے. اللہ اپنے قرآن کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو علم دین سے مالا مال فرما دے. ہمارے بچوں کو علم دین سے مالا مال فرما دے. یا اللہ جو ہم نے بیمار ہو ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم نے جو لابلد ہو ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہیں اللہ پاک ان بچیوں کے رشتے آ جائیں. اللہ پاک اسلم میاں پر اپنا خاص رحم فرما دے. ان کے کاروبار پر برکت عطا فرما دے. ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما دے. ان پر اپنا خاص رحم فرما دے. ان پر اپنا خاص کرم فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. دو منٹ دیکھ